بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں، موجود ہوں گورنر ہاؤس پشاور میں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا، اور اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں تو وہ اس وقت گورنر ہاؤس میں موجود ہیں۔ میرے ساتھ احمد کنڈی صاحب موجود ہیں، یہ گورنر فیصل کریم کنڈی کے چھوٹے بھائی ہیں، اور آپ خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ جناب، جب بلاول صاحب آ رہے تھے یہاں پہ گورنر ہاؤس میں تو ان کو کسی نے روکا تو نہیں؟ فدا بھائی نہیں، بالکل چیئرمین صاحب کا تو وزٹ بڑا عرصے سے ڈیو تھا، ان کی مصروفیات تھی کافی، تو آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان گئے اور خیبر پختونخوا ان کا آنا تھا، ہم نے ان کو ویلکم کیا، وہ ایئرپورٹ پہ آئے، پھر ہم ان کو بائی روڈ لائے باقاعدہ۔ وہ یہاں پہ آپ نے دیکھا، آپ لوگوں سے بھی ملے، سول سوسائٹی کے لوگوں سے ملے، ڈاکٹروں سے ملے، انجینئر سے ملے، سپورٹس مین جتنے تھے، وومن تھیں ہمارے خیبر پختونخوا کے، ان سے ملے، پارلیمنٹیرینز جو ہمارے تھے، الیکٹڈ نمائندے جو تھے ان سے ملے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں پریس ٹاک بھی آپ لوگوں کے ساتھ انہوں نے بڑی کھل کے کافی لمبی کی، تو آپ کے سامنے تھا سب کچھ۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے مسائل کے اوپر تفصیلی بات کی، صوبائی حکومت کے اوپر انہوں نے بات کی، اپنی سندھ حکومت کی بات کی، اور جو ایشوز ہم نے جو الیکٹڈ نمائندوں نے ان کے آگے رکھے، خاص کر NFC ایوارڈ کے حوالے سے تھا، یا 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے تھا، یا نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے حوالے سے تھا، PSDP کے پروجیکٹس پہ انہوں نے روشنی ڈالی، چشمہ لفٹ کنال جو تھا بیسیکلی، اور چترال چک درہ موٹر وے کے اوپر انہوں نے PSDP میں جو بات کی گورنر صاحب نے، اور ہمارے صوبائی صدر نے جو ان کو وہاں پہ انٹروین کیا، اور وہاں پہ ان میں ایفرٹس کی، اور اس کے لیے فنڈ الوکیٹ کیے گئے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو اسی طرح سے مستقبل میں بھی مزید پیپلز پارٹی یہاں پہ آپ کو یہاں پہ متحرک نظر آئے گی خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ، اور چیئرمین صاحب نے کمٹ کیا جو انشاءاللہ وہ آئیں گے، ریپیٹڈلی یہاں پہ دورے ہوں گے اور لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی۔ تو یہ پہلے سے طے تھا یا وہ چیلنج قبول کیا گیا تھا کہ جی کہا گیا تھا کہ جی ان کو یہاں پہ گورنر ہاؤس میں نہیں آنے دیا جائے گا؟ پھر بھائی آپ خود بڑے سیریس قسم، سنجیدہ قسم کے آدمی ہیں، ہم خود بھی، آپ نے مجھے پارلیمان میں دیکھا ہوگا، ہم سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، غیر سنجیدہ باتیں نہیں کرتے۔ ٹیک اوور کرنا، بٹن دبا دینا، کبھی پرویز خٹک کو دھمکی دینا، کبھی باجوہ کو دھمکی دینا، مطلب کیا اس کو ہم جانتے ہیں۔ میرا تو وہ ڈائریکٹ کمپٹیٹر رہا ہے، میں اس کو 10,000 کی لیڈ سے شکست دے کے آیا ہوں، اور کہنے کا مقصد یہ ہے جو ان بھڑکوں سے کیا ہوگا، اتنی سنجیدہ پوسٹ پہ ایک غیر سنجیدہ قسم کا مسئلہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی کس بات پہ آپ ہم سے پوچھیں گے جو بھئی یار وہ کریں گے، اپنا روشنی ڈالیں گے۔ تو جو گورنر صاحب کا کردار ہے اس صوبے کے مسائل کے حوالے سے، یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، صوبے کے مالی معاملات ہیں، تو اس میں ابھی تک کوئی پیش رفت ہوئی؟ کیونکہ سب سے بہترین مقدمہ جو پیش کرتے تھے اسمبلی میں وہ آپ کرتے تھے، اب آج آپ کے بھائی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق تھا فیصل کریم کنڈی صاحب آج گورنر ہیں، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہے اور گورنر صاحب کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلیمانی سیاست میں جو تاریخی مطلب جو انقلابی میں کہتا ہوں اقدامات رہے ہیں، ہمیشہ آپ دیکھیں تیل کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کس نے کروائی 18th امینڈمنٹ کے تھرو، 7th NFC ایوارڈ کس نے کروایا، یہ آپ خود تاریخ کے مطلب طالب علموں سے پوچھ لیں جو پارلیمان کی اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وار آن ٹیرر 1% کس نے رکھوایا، یہ تمام پیپلز پارٹی کے اچیومنٹس ہیں، یا ان کے اتحادی جماعتوں کی، یا اس وقت کے صدر آصف علی زرداری صاحب نے شناخت خیبر پختونخوا کو کس نے دی۔ آج اگر 1.7 ٹریلین کا بجٹ خیبر پختونخوا پیش کر رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ 7th NFC ایوارڈ کی وجہ سے اور 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے ہے۔ اگر آج آپ کے پاس جنرل سیلز ٹیکس آن سروسز نہ ہوتا جو پیپلز پارٹی نے دیا، تو آپ کا یہ بجٹ نہ ہوتا، 416 بلین کا آپ کا ڈیولپمنٹ وہ پروگرام نہ ہوتا۔ تو ابھی پیپلز پارٹی کا جو اپنا طاقت ہے اس کے مطابق وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ چیئرمین صاحب کو آپ نے سنا جو ہم اپنا پورا پریشر ڈال رہے ہیں، یہ چیزیں پیپلز پارٹی کی دی ہوئی ہیں جس کے اوپر ہم نے امپلیمنٹیشن کروانی ہے، چاہے وہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے، چاہے وہ گیس کی ترجیح بنیادوں پہ ضروریات پوری کرنا ہے، چاہے وہ ارسا ایکاٹ کے اوپر پانی کا چشمہ لفٹ کنال۔ خیبر پختونخوا کا بہت بڑا صوبہ ہے جس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں مشکور ہوں، جنہوں نے پرسنلی انٹروین کر کے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے پانی کا جو حصہ ہے وہ ان یوٹیلائز جا رہا تھا، تو اس پہ انہوں نے انٹروین کر کے اس دفعہ 17.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں اس کے لیے، اور میرے خیال میں پرائیورٹی پروجیکٹ ہے۔ ہم لوگ ویٹ ڈیفیسٹ بھی ہیں، اور ہمارا ان یوٹیلائز واٹر شیئر جو 3 ملین ایکڑ فیٹ کا ہے وہ بھی کافی حد تک ہمارا کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بڑی کلیئرٹی ہے، چاہے وہ NHP ہے، چاہے وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل کو دیکھ لیں، تو یہ بھی پیپلز پارٹی نے 18th امینڈمنٹ میں رکھا تھا، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ ابھی CCI آ رہی ہے، ہم نے آج پارلیمانی میٹنگ میں بولا جو CCI 90 ڈیز میں ہونی چاہیے نہیں ہوئی، اس کے اوپر آپ اپنا پریشر ڈالیں، اور وہ انشاءاللہ پارلیمانی اور آئینی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھتے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے مسائل کے اوپر بھی ان کی گہری نگاہ ہے، اور بڑی گہری طریقے سے وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں، کیونکہ آپ دیکھ لیں گیس کا ایشو ہو، چاہے تیل کا ایشو ہو، چاہے پانی کا ایشو ہو، تو ہاں یہ چھوٹے صوبوں کا مشترکہ ایک ایشو ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا یقین ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں ہم یہ جو خیبر پختونخوا کی انرجی کا جو ایشو ہے ہم اس کو سالو کرنے کے قریب جائیں گے انشاءاللہ۔
دہشت گردی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک معلوم موقف ہے کہ جو نئے آپریشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے یا عزم استحکام حکمت عملی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امکان ہے کہ سب سے زیادہ اور شدید جو کارروائی ہوگی وہ خیبر پختونخوا میں ہوگی. جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے خیبر پختونخوا کا، وہ بھی ظاہر ہے کہ قیادت تک پہنچ چکا ہوگا. تو کیا جو باقی جماعتیں تنقید کر رہی ہیں، مخالفت کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے ہم نے فوری ریئیکٹ نہیں کیا فدا بھائی. آپ نے دیکھا ہو چیئرمین صاحب جو ہے نا ان کا بڑی کلیئرٹی ہے، یا پیپلز پارٹی کی شروع سے جتنا سب سے زیادہ متاثر اس پاکستان کی سیاست میں پاکستان پیپلز پارٹی اس بیماری سے ہوئی ہے، تو میرے خیال میں شاید کوئی جماعت بھی اتنا سفر اس نے نہیں کیا ہوگا. اور آپ نے چیئرمین صاحب کی بات سنی ہے، انہوں نے کہا اے پی سی میں ہمیں دعوت دی گئی ہے، ہمارا ڈیلیگیشن جائے گا. آپریشن کی نوعیت اور اس کی جو وہ ہے مطلب حساسیت، اس کے تمام ڈائنامکس کے اوپر بات ہوگی، جو کس لیول پہ ہوگا. پھر اس کے بعد ہم اپنے فورم پہ اس کو لے کے جائیں گے، غالباً شاید وہ سی سی کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ لے کے جائیں گے. وہاں پہ ہمارا ان ہاؤس اس پہ ڈسکشن ہوگی، اس پہ ان پٹ لیا جائے گا. آج بھی ہماری پارلیمانی پارٹی میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے، کیونکہ اس ٹائم اگر کوئی ون لائنر پوچھا جائے تو پاکستان کی سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ دہشت گردی ہے، اور اس کو ہمیں بیٹھ کے اس کی بیماری کا حل اور علاج کا تعین کرنا ہے. تو اس میں صرف سیکیورٹی فورسز نہیں ہیں، ہماری عوام اگر آپ کے ساتھ نہیں ہوگی یا آپ کے سیاسی جماعتیں یا ان کو آپ آن بورڈ نہیں لیں گے تو میرے خیال میں شاید مشکلات ہوں گی. تو اس پہ آپ نے خود سنا، بلال بھٹو زرداری صاحب نے اس سوال کا جواب بھی دیا. جو اے پی سی تک آپ ویٹ کریں، ان کو ہمیں بریفنگ آ جائے گی، اس میں ہم اپنا پوائنٹ آف ویو لے کر جائیں گے، پھر ہم پبلک کے سامنے بھی رکھیں گے اور سی سی میں بھی باقاعدہ ڈسکس ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو فدا بھائی.